الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایت النحو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل بدایت النحو سے معرب، مبنی، اعراب اور عامل کے تعلق سے پڑھیں گے کہ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی سے مراد کیا ہے، اعراب سے مراد کیا ہے اور عامل سے مراد کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ معرب، مبنی، عامل، اعراب۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ کوئی اسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ معرب بھی نہ ہو اور مبنی بھی نہ ہو۔ کوئی بھی اسم ہو، یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ یوں ہی فعل مضارع کی بھی دو قسمیں ہیں، معرب، مبنی۔ یعنی کوئی بھی فعل مضارع ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معرب بھی نہ ہو اور مبنی بھی نہ ہو، یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ ٹھیک، معرب سے مراد کیا ہے، معرب کسے کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر کا حرف یا حرکت عامل کے آنے سے بدل جائے، یعنی مختلف اعراب کے تقاضا کرنے والے عوامل کی وجہ سے بدل جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک عامل آیا جو رفع کا تقاضا کرتا تھا تو اس کلمے پر رفع آ جائے، پھر اس کے بعد ایک ایسا عامل آئے جو اس کلمے پر، اس اسم پر رفع کا نہیں بلکہ نصب کا تقاضا کرے تو اب اس پر نصب آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی مختلف اعراب کے تقاضا کرنے والے عاملوں کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے، یا تو آخر کا حرف بدل جائے یا آخر کی حرکت بدل جائے، اسے کہتے ہیں معرب۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیں، جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ جاء زیدن میں دیکھیں زیدن مرفوع ہے، زیدن پر پیش ہے، کیونکہ جاء زیدن میں زید جاء کا فاعل واقع ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے جاء زیدن میں زید مرفوع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں رأیت زیدن، رأیت زیدن میں زید مفعول بھی واقع ہے اور مفعول بھی منصوب ہوا کرتا ہے، اس لیے رأیت زیدن میں زید منصوب ہے۔ یعنی پہلے دیکھیں زیدن پر پیش کی حرکت تھی، ٹھیک ہے، اب زیدن ہو گیا، یعنی اس کا اعراب بدل گیا۔ اس کے بعد دیکھیں مررت بزیدن، اس میں زید کے آخر پر کسرہ ہے، یعنی با کے داخل ہونے کی وجہ سے زید کا آخر مجرور ہے، تو تینوں حالتوں میں زید کا آخر بدل رہا ہے، کبھی رفع، کبھی نصب، کبھی جر، مختلف اعراب اس کے آخر میں آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ معرب ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن میں زید کے آخر کی حرکت عامل کے آنے سے بدل گئی۔ ٹھیک ہے، اور جاء ذو مال، رأیت ذا مال، مررت بذی مال میں ذو کا آخر حرف عامل کے آنے سے بدل گیا۔ جاء ذو مال میں کیونکہ ذو مال فاعل واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کا اعراب واو کے ساتھ ہے، یہاں پہ ذو مال ہے، اور رأیت ذا مال میں کیونکہ ذا مال مفعول واقع ہو رہا ہے، اس لیے ذا مال یعنی حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے الف کے ساتھ ہے، اور مررت بذی مال میں کیونکہ حرف جر کا مدخول ہے، اس لیے حالت جری میں ہونے کی وجہ سے یا کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان مثالوں میں جاء ذو مال، رأیت ذا مال، مررت بذی مال، ان تین مثالوں میں
زو میں جو واو ہے وہ بدل رہا ہے، کبھی واو ہے، کبھی الف ہے، کبھی یا ہے، تو معلوم ہوا کہ زو جو ہے یہ معرب ہے، مبنی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب مبنی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں کہ عامل کے آنے سے نہ اس کا آخری حرف بدلے نہ آخری حرکت، یعنی مختلف عاملوں کے آنے کی وجہ سے جس کلمے کا آخری حرف بھی نہ بدلے اور آخری حرکت بھی نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں۔ جیسے جاء ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی، اور مررت بہاؤلائی، اس طرح رأیت ہاؤلائی، ٹھیک ہے نا۔ تینوں حالتوں میں دیکھیں گے تو ہاؤلا ہی رہے گا، تو اس کے آخر کی حرکت یا حرف نہیں بدلے گا، آخر کی حرکت بھی نہیں بدلے گی اور نہ ہی حرف بدلے گا، تو معلوم ہوا کہ ہاؤلائی معرب نہیں بلکہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جیسے جاء ہاؤلائی مررت بہاؤلائی میں عامل کے آنے سے ہاؤلائی کا نہ آخری حرف بدلا نہ آخری حرکت۔ عامل، اب عامل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیان کیا نا کہ عامل کی وجہ سے اس کا آخری حرف بدل جائے، عامل کے آنے کی وجہ سے، تو بھائی عامل ہے کیا؟ بیان کر رہے ہیں کہ عامل وہ ہے جس کے سبب فاعلیت، مفعولیت، اضافیت کی صفت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے، جس کے سبب کسی اسم پر، کسی کلمے کے اندر فاعلیت یا مفعولیت یا اضافیت کی صفت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ فاعل بن جاتا ہے یا مفعول بن جاتا ہے یا وہ مضاف ہو جاتا ہے، اضافیت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہتے ہیں عامل۔ ایک مثال دیکھیں، اوپر جو مثال گزری تھی، ٹھیک ہے نا، جاء زید، رأیت زید وغیرہ میں، تو اس میں بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں جاء سے فاعلیت کی صفت اور رأیت سے مفعولیت کی صفت اور با سے اضافت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اوپر جو مثال گزری تھی جاء زیدن، تو یہاں پہ زیدن کے اندر جاء کی وجہ سے فاعلیت کی صفت پیدا ہوئی، یعنی جاء فاعل کیوں بنا، زیدن فاعل کیوں بنا، جاء کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جاء کی وجہ سے، جاء کے سبب زیدن فاعل بنا، جاء نے زید کے اندر فاعلیت کی صفت پیدا کر دی۔ اگر یہاں جاء نہیں ہوتا، رأیتو ہوتا، تو رأیتو زیدن کے اندر مفعولیت کی صفت پیدا کر دیتا، ٹھیک ہے نا، اس جیسا کہ اس کے بعد کی مثال ہے رأیتو زیدن، تو رأیتو زیدن میں رأیتو نے زید کے اندر مفعولیت کی صفت پیدا کر دی، تو رأیتو بھی عامل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زید کے اندر مفعولیت کی صفت پیدا ہوئی۔ اس طرح جس کے سبب اضافت کی صفت پیدا ہو وہ بھی عامل ہے، جیسا کہ با وغیرہ، ٹھیک ہے، حرف جر وغیرہ جو ہیں۔ دیکھیں، اس لیے جاء، رأیتو اور با عامل ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے فاعلیت، مفعولیت اور اضافت کی صفت پیدا ہوئی۔ اب اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اعراب معرب کا وہ آخری حرف یا حرکت یا جزم جو عامل کا مقتضا ہو، یعنی عامل جس کو چاہتا ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے معرب، اسے کہتے اعراب۔ اعراب کسے کہتے؟ معرب کا۔ مبنی میں اعراب نہیں آتا، یاد رکھیں کہ اعراب کا تعلق معرب سے ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب معرب کا وہ آخری حرف یا حرکت یا جزم جو عامل کا مقتضا ہو، یعنی جس حرف کا عامل تقاضا، معرب کے آخر میں جس حرف کا عامل تقاضا کرتا ہو یا جس حرکت کا عامل تقاضا کرتا ہو یا جزم کا عامل تقاضا کرتا ہو، تو اس حرف کو یا حرکت کو یا جزم کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کا عامل تقاضا کرتا ہے کہ یہ معرب کے آخر پر آئے اسے کہتے ہیں اعراب۔ جیسے جاء زیدن میں زید کے آخر میں پیش، اور رأیت زیدن میں زید کے آخر میں زبر، اور مررت بزیدن میں زید کے آخر میں زیر، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اعراب ہے۔ اور جاء ذو مالن میں ذو کے آخر میں واو، یہ بھی اعراب ہے، کیونکہ یہاں پہ جاء جو ہے یہ ذو کے آخر میں واو کے آنے کا تقاضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو واو جو ہے یہ کیا ہے؟ اعراب ہے۔ رأیت ذا مالن میں ذا کے آخر میں الف اور
مررتو بذی مالن میں ذی کے آخر میں یا، یہ سب اعراب ہیں۔ اب دیکھیں بیان کر رہے ہیں کہ معرب اور مبنی کو کس طرح پہچانیں گے۔ معرب و مبنی کی شناخت یعنی پہچان۔ معرب و مبنی کی شناخت یوں تو مشکل ہے، یعنی پہچانا تو مشکل ہے، لیکن ان کی انواع پہچان کر شناخت آسان ہے۔ ان کی نوعیں پہچاننے کے بعد اب ان کی پہچان کرنا آسان ہے، اس لیے معرب و مبنی کی انواع بتائی جاتی ہے۔ معرب کی انواع اور مبنی کی انواع بیان کی جا رہی ہے۔ مبنی کی 6 نوعیں ہیں۔ مبنی کی 6 نوعیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی جیسے ضربا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 امر حاضر جیسا کہ اضرب۔ نمبر امر حاضر معروف، ٹھیک ہے، نمبر 2 میں ہے امر حاضر معروف۔ نمبر 3 تمام حروف، حروف جارہ وغیرہ تمام حروف۔ نمبر 4 میں ہے جملہ۔ یہ چاروں مبنی الاصل ہیں، یعنی فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف اور جملہ، یہ چاروں مبنی الاصل ہیں۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں اس میں غیر متمکن۔ نمبر 5 میں کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن، یہ بھی مبنی کی ایک نوع ہے۔ اور آخر میں ہے فعل مضارع، جس کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید ہو۔ جس فعل مضارع کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو یا نون تاکید ہو وہ بھی مبنی کی ایک نوع ہے۔ تو اس طرح مبنی کی 6 نوعیں ہوئی۔ اب معرب کی نوعیں بیان کر رہے ہیں۔ معرب کی 2 نوعیں ہیں، اس میں متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی جس فعل مضارع میں نون جمع مؤنث بھی نہ ہو اور نون تاکید بھی نہ ہو تو وہ معرب ہے۔ اس میں متمکن سے مراد کیا ہے، اس میں غیر متمکن سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو اور اس کی لنک کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔